السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن تنوین کا پہلا قاعدہ ہے اظہار، یعنی اظہار حلقی۔ اظہار مطلب ظاہر کر کے پڑھنا۔ نون ساکن تنوین کا دوسرا قاعدہ ہے ادغام مع الغنہ، یعنی غنے کے ساتھ پڑھنا۔ نون ساکن تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے اقلاب، یعنی بدلنا۔ نون ساکن تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے اخفا۔ اخفا معنی چھپا ہوا۔ نون ساکن تنوین کے بعد نون ساکن تنوین کا پہلا قاعدہ ہے اظہار، اظہار حلقی۔ نون ساکن تنوین کے بعد حرف حلقی، حرف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے ینعونا، ینعونا۔ ہم نے غنہ نہیں کرنا، ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ ینعونا، من ہاجر، من ہاجر، انعمت، انعمت، وانحر، وانحر۔ آپ نے دیکھا نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ من غفور، من غفور۔ نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے تو اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ من خلق، من خلق۔ نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ کل آمن، کل آمن۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ فریقا ہدا، فریقا ہدا۔ یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ 2 زبر کی تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے۔ یوم عقیم، یوم عقیم۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نار حامیۃ، نار حامیۃ۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ اجر غیر، اجر غیر۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ قوم خیانۃ، قوم خیانۃ۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے خا آ رہا ہے تو یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ینمو، یا نون میم واو، ینمو کے متحرک حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور لام را میں سے آ جائے تو ہم نے بغیر غنے کے پڑھنا ہے۔ نون من یقول، من یقول۔ نون ساکن کے بعد ینمو کے متحرک حرفوں میں سے یا آ رہا ہے تو 2 حرکت کی مقدار غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ من یقول من ورق، من ورق۔ نون ساکن کے بعد ینمو کے متحرک حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، 2 حرکت کی مقدار غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد ینمو کے متحرک حرفوں میں سے یا آ رہا ہے تو ہم 2 حرکت کی مقدار غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ هدى وموعظة، هدى وموعظة۔
دو زبر کی تنوین کے بعد ینمو کے متحرک حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، دو حرکت کی مقدار غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، قاعدے کا نام ہوگا ادغام مع الغنّہ۔ من نارن، من نارن، نون ساکن کے بعد ینمو کے متحرک حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، دو حرکت کی مقدار غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، قاعدے کا نام ہوگا ادغام مع الغنّہ۔ من مقامی، من مقامی، نون ساکن کے بعد میم متحرک آ رہا ہے تو یہاں قاعدہ ہوگا ادغام مع الغنّہ، دو حرکت کی مقدار ہم نے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن تنوین کے بعد تو وہاں غنّہ نہیں ہوگا، لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے۔ من لدنہ، من لدنہ، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ غنّہ نہیں کرنا۔ من لدنہ، یہاں پہ دو قاعدے ہو رہے ہیں، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم نے بغیر غنّے کے پڑھنا ہے، نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں اظہار ہلکی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ من لدنہ، من ربک، من ربک، نون ساکن کے بعد را متحرک اگر آ رہا ہے بغیر غنّے کے پڑھیں گے۔ مثوی لہم، مثوی لہم، دو زبر کی تنوین کے بعد لام متحرک آ رہا ہے تو ہم نے بغیر غنّے کے پڑھنا ہے، قاعدے کا نام ہوگا ادغام بلا غنّہ، ادغام بلا غنّہ۔ غفور الرحیم، غفور الرحیم، دو پیش کی تنوین کے بعد را متحرک آ رہا ہے تو ہم نے بغیر غنّے کے پڑھنا ہے، قاعدے کا نام ہوگا ادغام بلا غنّہ۔ ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم انقلاب اور اخفا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔